وقیل للذین اتقوا ماذا انزل ربکم قالوا خیرا للذین احسنوا فی هذه الدنیا حسنہ ولدار الآخرۃ خیر ولنعم دار المتقین جنات عدن يدخلونها تجری من تحت الانہار لهم فیہا ما یشاءون کذالک یجزی اللہ المتقین الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین یقولون سلام علیکم ادخلوا الجنۃ بما کنتم تعملون هل ينظرون الا ان تأتيهم الملائکۃ او یاتی امر ربک کذالک فعل الذین من قبلہم وما ظلمهم اللہ ولکن كانوا انفسهم یظلمون۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورہ نحل کے یہ چوتھے رکوع کی آیات ہیں۔ پچھلی آیات میں یہ بات گزر چکی ہے کہ جب یہ منکرین حق مکہ سے باہر جاتے تھے، تجارت کے لیے اپنے کسی سفر پر باہر جاتے تھے، تو وہاں کے لوگ ان سے پوچھتے تھے کہ بھئی کیسا ہے یہ رسول جس کا چرچا ہے اور کیا کچھ نازل ہوا ہے اس پر؟ تو یہ منکرین حق انہیں جواب دیتے تھے کہ اساطیر الاولین، بس پچھلے لوگوں کی فرسودہ کہانیاں ہیں جو یہ سناتا رہتا ہے اور کچھ نہیں۔ اب ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے اہل تقوی کی بات واضح فرمائی ہے کہ اہل ایمان بھی مکہ سے باہر جاتے تھے۔ باہر جب جاتے اور لوگ ان سے پوچھتے کہ بتاؤ بھئی کیا نازل ہوا ہے، تمہارے رب نے کیا نازل کیا ہے، تو ان کا جواب اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان فرمایا اور ان کا انجام بھی بیان فرمایا۔ تو فرمایا جا رہا ہے کہ وقیل للذین اتقوا، اہل تقوی سے جب پوچھا جاتا ہے ماذا انزل ربکم، کہ تمہارے رب نے کیا اتارا ہے، کیا چیز نازل ہوئی ہے، قالوا، تو وہ جواب میں کہتے ہیں خیر، بھلائی نازل، اچھائی، بڑی بہترین چیز، یعنی کامیابی ہی کامیابی ہے، اس میں وہ چیز نازل کی ہے ہمارے رب نے۔ اور اسی طرح سے پیغمبر بھی بہت اعلیٰ شخصیت کا مالک ہے، بہت اعلیٰ کردار ہے، بہت اعلیٰ اخلاق ہے، یعنی اہل تقوی یہ جواب دیتے تھے لوگوں کو جب ان سے پوچھا جاتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ، جو لوگ اس دنیا میں نیکوکار ہیں ان کے لیے تو بھلائی ہی بھلائی ہے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی ان کے لیے بہت اچھا بدلہ ہے ان لوگوں کے لیے۔ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خیر، اور آخرت کا گھر تو بہت ہی اچھا ہے ان کے لیے۔ آخرت اور دنیا، اس کا موازنہ کئی جگہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، یہ آخرت جو ہے دنیا سے ہر لحاظ سے بہتر بھی ہے اور ابقا، ہمیشہ باقی رہنے والی ہے، جبکہ دنیا تو فانی ہے، کسی وقت بھی اس کی بساط لپیٹ دی جائے گی۔ یہ تو ایک آزمائش کی جگہ ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو پھر ایک دم سمیٹ دے گا اس کو۔ وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ، کتنا اچھا گھر ہے متقین کا، یعنی کتنا اچھا ٹھکانہ ہے، کتنا اچھا انجام ہے اہل تقوی کا، جنہوں نے اللہ کی دعوت کو قبول کر لیا اور اس کے مطابق اپنے زندگی کو بسر کرنا شروع کر دیا۔ جنات عدن، ہمیشہ قائم رہنے والے باغات ہیں ان کے، ایسے باغات کہ جن پر نہ کبھی خزاں آئے گی نہ کبھی وہ پھل سے محروم ہوں گے۔ ایک جگہ فرمایا کہ مثل الجنت التی وعد المتقون، جنت کی مثال جن کا وعدہ متقین سے کیا ہے، جنات تجری من تحت الانہار، ایسے باغات ہیں کہ جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، اکلھا دائم و ذلھا، اس کے میوے بھی دائمی ہیں، و ذلھا، اور اس کے سائے بھی دائمی ہیں، کبھی ختم ہونے والے نہیں۔ تو فرمایا کہ متقین کا کتنا اچھا یہ گھر ہے، ہمیشہ قائم رہنے والی جنتیں ہیں، یدخلونہا، وہ اس میں داخل ہوں گے، تجری من تحت الانہار، اور اس میں نہریں جاری ہیں، لہم فیہا ما یشاؤون، یہ ہے جنت کی اصل تعریف۔
ان کے لیے وہاں وہ کچھ ہوگا جو وہ چاہیں گے۔ دنیا میں تو انسان کی کبھی خواہشیں پوری نہیں ہو سکتی، ہے نا وہ ایک شعر کا مصرع کہ نکلے میرے ارمان لیکن پھر بھی بہت کم نکلے، یعنی یہاں تو کبھی انسان سیر ہی نہیں ہوتا، لیکن جنت میں وہ کچھ ہے کہ جو وہ چاہے گا۔ کذالک یجزی اللہ المتقین، اللہ تعالیٰ متقیوں کو ایسا ہی بدلہ دے گا، ایسا ہی بدلہ جیسا بیان کیا جا رہا ہے، اس میں کوئی کمی نہیں ہے۔ الذین توفاہم الملائکہ، اب ایک اور پہلو بیان کیا، پچھلی آیات میں آیا کہ جب ان منکرین حق کی روح قبض کرتے ہیں فرشتے تو پھر تو یہ کوئی وہاں عذر پیش نہیں کر سکتے، بے بس ہوتے ہیں، اور اہل تقوی کی جب روح قبض کرتے ہیں فرشتے تو ان کا ذکر کیا جا رہا ہے الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین، کہ جب فرشتے پاکیزگی کی حالت میں ان کی روح قبض کرتے ہیں۔ دیکھیں پاکیزہ ہی لوگ کامیاب ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قد افلح من تزکا، وہ کامیاب ہو گیا جس نے پاکیزگی کو اختیار کر لیا، اور پاکیزگی میں سب سے پہلی پاکیزگی کیا ہے؟ عقائد کی پاکیزگی، پھر اعمال کی پاکیزگی، معاملات کی پاکیزگی ہے، تو وہ کامیاب ہوا جس نے پاکیزگی کو حاصل کر لیا۔ تو اہل ایمان جنہوں نے اللہ کی دعوت کو قبول کر لیا انہوں نے پاکیزگی کا راستہ اختیار کر لیا، تو جب فرشتے اس حالت میں ان کی روحیں قبض کرتے ہیں یقولون سلام علیکم، تو فرشتے ان سے کہتے ہیں سلام ہو تم پر، یعنی کس طرح سے انہیں خوشخبری دے دی جاتی ہے اسی وقت جب ان کی روح قبض کرتے ہیں فرشتے، اور کہتے ہیں ادخلوا الجنت، اب تم داخل ہو جاؤ جنت میں بما کنتم تعملون، ان اعمال کے بدلے میں جو تم کرتے رہے، یعنی دنیا میں تم نے اچھے اعمال کا راستہ اختیار کیا لہذا اچھا ہی انجام ہے تمہارے لیے۔ حل ینظرون، اب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کیا یہ لوگ اب اس چیز کے منتظر ہیں، یہ منکرین حق کیا اب اس چیز کا انتظار کر رہے ہیں الا ان تاتیہم الملائکۃ، کہ اب فرشتے ہی ان پر نازل ہو جائیں، فرشتے انسانی شکل میں آئیں تو وہ اللہ کا عذاب لے کر آتے ہیں، جیسے کہ لوط علیہ السلام کی طرف فرشتے جب آئے تھے پہلے ابراہیم علیہ السلام کی طرف، اور جب انہوں نے کہا کہ ہم لوط کی طرف جا رہے ہیں تو گھبرائے حضرت ابراہیم کہ فرشتوں کا اس طرح سے جانا خیر سے خالی، اور پھر وہاں جا کر جو کچھ انہوں نے کیا آپ جانتے ہیں کہ کس طرح سے اللہ کا عذاب اس قوم پر نازل کر دیا گیا۔ تو کیا یہ اس چیز کے منتظر ہیں کہ فرشتے آ جائیں ان کے سامنے، او یاتی امر ربک، یا تمہارے رب کا فیصلہ ہی آ جائے، تمہارے رب کا فیصلہ کسی اور شکل میں آ جائے، کسی اور عذاب کی شکل میں آ جائے۔ کذالک فعل الذین من قبلہم، ایسا ہی رویہ ان سے پہلے لوگوں نے اختیار کیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ اہل مکہ آپ کے ساتھ جو کچھ کر رہے ہیں آپ نے کوئی کسر نہیں چھوڑی، دلائل سے بھی ان کو سمجھایا ہے آپ نے، آثار کائنات کی شہادتیں بھی آپ نے ان کے سامنے پیش کر دی ہیں، اور کوئی کسر نہیں چھوڑی، ایک راست باز انسان کے لیے شرک پر قائم رہنے کے لیے کوئی آپ نے گنجائش باقی نہیں چھوڑی۔ اب بھی اگر یہ لوگ نہیں سمجھتے تو پھر ان کا انجام پھر بہت برا ہے۔ تو فرمایا کذالک فعل الذین من قبلہم، ان سے پہلے لوگوں نے بھی ایسا ہی رویہ اختیار کیا، وما ظلمہم اللہ، بس اللہ نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا، ولکن کانوا انفسہم یظلمون، بلکہ انہوں نے خود اپنے اوپر ظلم کیا، یا اپنے پاؤں پر خود کلہاڑی ماری انہوں نے۔ اللہ نے تو بہت ان کے لیے پوری طرح سے ہدایت واضح کر دی تھی اللہ کے پیغمبروں نے، جب انہوں نے قبول نہیں کی تو خود اپنے اوپر انہوں نے زیادتی کی، یعنی جو انجام ان کا ہوا اس میں کوئی زیادتی نہیں کی گئی کسی طرف سے ان پر، انہوں نے اپنے آپ کو مستحق ہی اس انجام کا بنایا لہذا ان کا وہ انجام ہوا۔ فَأَصَابَهُمُ السَّيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا، پس ان کی اعمال کی برائیاں ہی ان پر مسلط رہیں، وَحَاقَ بِهِم مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، اور جس چیز کا مذاق اڑاتے تھے اسی نے ان کو آن لیا، کہتے تھے پیغمبروں سے لے آؤ اس عذاب کو جس کی تم ہمیں دھمکی دیتے ہو، دیکھ لیں گے ہم اس عذاب کو بھی، تو پھر دیکھیں کہ اللہ کا عذاب کس طرح سے آیا۔
کسی پر پتھروں کی بارش کر دی گئی، کسی کو جو ہے سمندر میں غرق کر دیا گیا، کسی کو جو ہے اور انداز میں یعنی دھماکہ ان پر مسلط